کوفے کی جامع مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھ کے گٹھلیوں کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. سر اس سے افضل کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے نا، مجھے ان کلمات سے بڑھ کر کوئی اور عزیز چیز نہیں ہے. جن پہ بھی سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہی تسبیح فاطمہ میں بھی الفاظ ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں دیکھا کہ اس طرح، تو ایک بندہ بولتا ہے جی پڑھو 100 دفعہ سبحان اللہ. لوگ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں اور وہ اپنی گٹھلیاں پھینکتے ہیں. اب ان کو یہ عجیب لگا، انہوں نے بجائے کو فتویٰ لگانے کے نا وہ عبداللہ ابن مسعود کے گھر آئے اور کہا کہ حضرت، وہ اس لیے بھی کہ عبداللہ ابن مسعود حضرت عمر کا یہ دور کی بات ہے، حضرت عمر کے دور میں وہ چیف جسٹس بھی تھے اور دین کو زیادہ جانتے تھے. تو یہ حضرت عمر یا حضرت عثمان کے دور کی بات ہوگی، کیونکہ حضرت علی کا زمانہ تو خلافت کا نہیں پایا. ابن مسعود 33 ہجری میں فوت ہوئے. عبداللہ ابن مسعود کو انہوں نے آگے کہا کہ آج میں نے مسجد میں ایسا کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو میں نے نبی الاسلام یا ان کے اصحاب میں تو نہیں دیکھا. تو ان کا کیا؟ تو ان کا یہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے ان کو یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنے بیٹھ کے گناہ شمار کرو، یہاں بجائے یہ گٹھلیاں شمار کرنے کے اپنے گناہ شمار کرو. انہوں نے کہا کہ میں ابو عبد الرحمن، میں آپ کے پاس اسی لیے آیا تھا کہ میں آپ سے آ کے اس حوالے سے ڈسکس کروں. تو وہ جناب ابن مسعود کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ مسجد میں جاتا ہوں. جا کے دیکھا انہوں نے، غصے میں آئے. وہی الفاظ جو اکثر آپ کو عمر سیریز میں بھی، وہی حق تباہ ہو جو تمہارا ستیہ ناس. ابھی تو اللہ کے نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برتن بھی نہیں ٹوٹے اور آپ کے ساتھی بھی مر نہیں گئے سارے. اور اے امت محمدیہ، تم نے اس طرح کی خرافات دین میں بدعت داخل کر دی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو سبحان اللہ الحمدللہ ہی پڑھے. انہوں نے کہا بیٹھ کے اپنے گناہوں کو شمار کرو. یہ طریقہ نبی الاسلام کا نہیں ہے تعلیم کیا ہوا. اپنی عبادت کرو. اور پھر ابن مسعود نے ایک جملہ بولا، وہ میں سمجھتا ہوں ان کی کرامت ہی ہے. انہوں نے کہا مجھے تو لگتا ہے تم میں سے اکثر لوگ، شاید اللہ کو بہتر پتہ ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ دین سے ہی پھر جائیں گے. اور وہی ہوا. وہ اسی حدیث کے اندر وہ تابعی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ان میں سے کئی لوگوں کو نہروان کے مقام پر خوارج کی طرف سے مولا علی کے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا. مجھے یاد آیا کہ ابن مسعود نے صحیح کیا جی، وہ خارجی ہو گئے. یہاں پہ آپ کے سارے صوفیاء کے وہ ختم خواجگان اور ختم فلاں اور وہ کیٹیاں اور کوئی بھی نہ کرے تو تیجے 40ویں کے اوپر اور دعا کے نام کے اوپر دیوبندی بھی یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب آپ لوگ ان چیزوں کو صحیح نہیں مان رہے، آپ اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں، آپ جو ہے وہ منکر ہو گئے. تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں.